بس نمازوں میں مشغول رہیں اور اس سے مزے اٹھائیں، خواہ لذت آئے یا نہ آئے۔ اگر نہ آئے تو اپنے آپ کو بیمار سمجھیں اور اس بیماری کے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے جو لذت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، دنیاوی مائدے اور کھانے سے اس کی مماثلت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، دیکھو اناج اور تمام اندرونی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا؟ جتنی بھی چیزیں خدا تعالیٰ نے انسان کو عطیت فرمائی ہیں ان کے ساتھ ایک لذت وابستہ ہے۔ کیا اس ذائقے اور مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ یعنی زبان خدا نے منہ میں رکھی ہے، جس کے اور فوائد کے علاوہ ایک یہ ہے کہ بہت سے مزوں سے زبان کے بغیر انسان لذت یاب نہیں ہو سکتا۔ تو باہر ایک انتظام ہے، اندر اس انتظام کو قبول کرنے کے لیے ایک انتظام مقرر فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ کھانے میں مزہ نہ ہوتا تو تب بھی انسان نے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہی تھا، مگر کھانے پر ویسی محنت نہ کرتا جیسے اب اس کے مزے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ کھانے پر اس حد تک محنت کرتے ہیں اس کو اچھا بنانے میں کہ زیادہ خرچ مزے پر ہے اور کم خرچ کھانے کے مادے پر۔ وہ کھانا جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے اس پر اگر 5 روپے میں کام بن جائے تو 50 سے 100 خرچ کریں گے۔ یعنی زندہ رہنے کی خواہش کے علاوہ مزے کی خواہش ہے ایک، اور اکثر انسان کو مزے کی خواہش اصل مقصد سے دور بھی لے جایا کرتی ہے۔ اس تجزیہ کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انسانی زندگی پر مختلف صورتوں میں اطلاق فرمایا ہے۔ یہ بحث میں بعد میں چھیڑوں، لیکن اس وقت یاد رکھیں مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، انسان تو کیا اس سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ اور مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان، حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ اب یہ روزمرہ کے ہمارے تجارب ہیں، لیکن کم ہیں جو غور کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت نظارے سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، لیکن ایک لذت محسوس ہوئی ہے جس نے خوبصورتی کا شعور پیدا کیا ہے، جس نے تناسب اور توازن کا شعور پیدا کیا ہے۔ یا وہ شعور دل میں جو پیدا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کے احساس کی خاطر تھا، اور وہی خالق کا حسن ہے جو تخلیق میں جلوہ گر ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا حاصل ہوا۔ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، کوئی تکلیف نہ اٹھائیں، اور مصیبت کر کے تکلیف اٹھا کر بوجھ اٹھائے ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں پر چڑھائیاں کریں، اوپر جا کر آپ کو کیا ملتا ہے؟ خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں، مگر اس نظارے نے آپ کے جسم یا بدن کو کیا زائد عطا کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک احساس ہے عظمت اور بلندی اور رفعت کا، اور وہ احساس اتنا عزیز ہوتا ہے کہ گھر کے سارے آرام انسان اس پر تج دیتا ہے، ان کو چھوڑ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر بھی یہ کوشش اور محنت کرتا ہے۔ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کا انسانی تخلیق کے آخری مرحلے سے تعلق ہے، جس میں انسان کو تمام مخلوقات پر ایک فضیلت دی گئی ہے۔ مگر اگر خدا تعالیٰ یہ بھی فرمائے کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن چیزوں کی خاطر اسے پیدا نہیں کیا گیا تھا وہ تو لذت دیں اور عبادت لذت سے محروم رہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور
ایک ایسی منطقی دلیل ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر خدا ہے جیسا کہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہر ادنا چیز جس نے انسان کی ترقی میں حصہ لیا ہے اس میں تو خدا لذت رکھ دے، لیکن عبادت کو لذت سے یکلخت محروم کر دے؟